بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جو کل کائنات کا مالک ہے، جس کے آگے کسی کی بادشاہی ہیچ ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہمیں پھر موت دے گا، اور وہی ہے جو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے، دلوں میں پڑنے والے ہمارے وسوسوں سے بھی وہ آگاہ ہے۔ تو میرے دوستو، آج ایک پھر دوبارہ عجیب و غریب قسم کی کنٹروورسی پھیلا دی گئی ہے کہ جی وہ علماء کرام جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مسجدیں کھولیں گے اور مدارس کھولیں گے، اس سے جی کرونا جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ تو پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ہمارے بچوں کو انہوں نے دین سکھایا ہے اور سکھا رہے ہیں، اور آئندہ بھی انہوں نے سکھانا ہے، اور وہ استادوں کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور ان کے متعلق عجیب و غریب قسم کی ذمہ دار جو وزراء ہیں ان کی گفتگو بالکل ہی ناقابل قبول ہے۔ جس طرح کہ فواد صاحب نے کہا کہ جی ان کو تو کرونا نظر نہیں آتا ہے، تو آپ کو اگر نظر آتا ہے تو آپ بتا دیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کو 2 میل سے بوتل نظر آ جاتی ہے، اگر یہ کہے گا پھر آپ کو ناراضگی ہوگی، اور آپ کب ہوش میں ہوتے ہیں، پھر آپ کو دن میں بھی تارے نظر آتے رہتے ہیں۔ تو علماء کرام کو تو جو نظر آتا ہے وہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں، اور وہ بتا بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ان کی یہ جو جد و جہد ہے وہ انشاءاللہ کامیاب بالآخر ہوگی۔ یہ ایک وتیرہ بنا لیا گیا ہے پرویز مشرف کے دور سے کہ جی مولوی جو ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جو جناب جس کے چہرے پہ پگڑی ہے یا ٹوپی ہے، وہ جی ایک دہشت گرد ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کو دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ ہمیں پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ جی ہمیں پرانے دور میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو نہ لاؤ نا اپنے جو نئے دور ہیں، امریکہ کو بلاؤ، یورپ کو بلاؤ، چائنا کو بلاؤ، وہ کیا ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ روزانہ 1500 آدمی مر رہے ہیں امریکہ میں محترم، گھروں میں 60 سال سے اوپر نیو یارک اور نیو جرسی میں وہ ہسپتالوں میں لوگوں کو داخل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جس گھر سے وہ لاش اٹھاتے ہیں، دوسری 10 دن بعد دوبارہ وہاں پڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی غیر مناسب رویہ ہے، اور ٹھیک ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی این جی اوز ہیں کہ ایک مدرسے میں تقریباً کوئی 200 400 500 ہزاروں بچے جو ہیں وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، پاکیزہ رکھا جاتا ہے، کھانا صبح دیا جاتا ہے، دوپہر کو دیا جاتا ہے، ان کا ایک باقاعدہ نصاب ہے جو ان کو پڑھا کے ایک اچھا انسان بنا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہاں پہ تو ایک 50 جو لوگوں کی ایک این جی او ہے، وہ کروڑوں جو ہے ڈالر وہاں سے چندہ وصول کرتے ہیں۔ پاکستان کا چہرہ جو ہے نا وہ گندا چہرہ دکھا کر کے جی یہ جی خاتون ہے، یہ گھر سے بھاگ گئی ہے، یہ جناب مولوی ہے جی، یہ اس کے جناب بیوی ہے، اس کو بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہم دکھا رہے ہیں، تو یہ ہمیں پیسے بھجوائیں۔ ہمیں جانتے ہیں، علماء کرام بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں، کہاں سے پیسے آتے ہیں، کیا ان کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ اور یہ جو علماء کرام ہیں جو مدارس چلتے ہیں، یہ چندے پہ چلتے ہیں۔ اگر آپ ان کو چندہ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور رمضان میں ان کی مساجد کو بند رکھیں گے، تو وہ پورا سال بچوں کو کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، کیسے انہیں پڑھائیں گے، کیسے اپنا نظام جو ہے وہ چلائیں گے۔ تو اس لیے ان کو ایک اس طرح نہ دیکھا جائے کہ جیسے وہ کرونا کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ کرونا تو پھیلا ہوا ہے،
وہاں پہ کون سی مسجد تھی ذرا مجھے بتائیں کہ چین میں کون سی مسجد سے پھیلا ہے، کون سی تبلیغ سے پھیلا ہے، یا اٹلی میں کون سی تبلیغ سے پھیلا ہے، کون سے مدرسے سے پھیلا ہے، کہاں پہ وہاں پہ کوئی اہل تشیع وہاں پہ کوئی زیارتیں کرنے گئے تھے تو وہاں پھیل گیا ہے، یا پھر نیو یارک میں پھیل رہا ہے، یا پھر انگلینڈ میں پھیل رہا ہے، کون اسپین میں پھیل رہا ہے؟ لوگ روزانہ وہاں پہ ہزاروں بندے مر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہاں پہ رحم کیا ہوا ہے ابھی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ ایک بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کوئی دشمن تو ہے بھی نہیں کہ جس سے لڑنا چاہیے، لیکن ان کی جو مجبوریاں ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کا بھی ادراک ہمیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ تو ریگولر اگر کوئی اذان ہو مسجد میں تو میرے خیال میں ایک صف بھی نہیں ہوتی، آدھی صف ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کورونا میں مولوی بلائے گا اور سب جناب دوڑے چلے جائیں گے مسجدوں کی طرف، وہ خدا کا نام نہیں یار۔ ہم اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، مولوی بیچارہ اذانیں دیتا رہتا ہے، یہاں پہ کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے 10 بندے نہیں ہوتے کسی بھی مسجد میں، اور آپ کہتے ہیں کہ سب وہ جو ہی مسجدیں کھولیں گی اور سب دھڑا دھڑ وہاں پہ چلے جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ خود سے آنے ہیں، لوگوں کو احساس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن ان کو اس طرف راغب کریں کہ وہ معاملات کو مل جل کر چلائے جائے، ان کی جو مشکلات ہیں ان کا بھی ادراک کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک معاشرے میں فساد پیدا اور یہ پھکڑ بازی جو ہے نا یہ بند کر دیں۔ بہت ہو گئی ہے، خدا کا نام لیں۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ سے حکومت چل نہیں رہی ہے، جس کرپٹ کو آپ پکڑتے ہیں اس کو وزیر لگا دیتے ہیں، جو نیب زدہ ہے اس کو دوبارہ وزیر لگا دیتے ہیں۔ آپ کی ہے پلے کیا؟ کون سا آپ نے تیر مارا ہے؟ کون سی آپ نے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا ہے؟ کاروبار آپ نے بند کر دی، مینوفیکچرنگ آپ نے بند کر دی، بجلی آپ نے مہنگی کر دی، سوئی گیس آپ نے مہنگی کر دی، وزراء آپ کے لڑ رہے ہیں، کرپشن میں وہ ملوث ہیں، نیب آپ کی وہ بند ہے، جتنے آپ نے نیب نے پکڑے سب ضمانت پہ باہر آ گئے ہیں۔ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے تو اس قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، خدا کے لیے یہ نہ کریں۔ اور یہ میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو کہ اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ دیکھیں مشکل حالات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس مشکل حالات میں ہمیں پلاننگ کرنی ہے۔ جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے پلاننگ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک فائنینشیل کرائسس جو کہ سر پہ کھڑا ہے، آنے والا ہے، بجٹ بننا ہے، اگر آئی ایم ایف کی جو لون ہے اگر تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ دسمبر تک کا پے کر دیں، آپ کہاں سے پے کریں گے؟ لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ کریں آپ کہ منصوبہ بندی ہے، وہ آپ نے کیا منصوبہ بندی کرنی ہے، کس طرح پیسے جنریٹ ہوں گے، کس طرح لوگ آئیں گے۔ اس کے لیے خدا کے لیے یہ جو پارلیمنٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے جو بالکل ڈس فنکشنل ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں روزانہ یہ ٹی اے ڈی لیتے ہیں، لیکن ایک بھی آپ نے اجلاس کیا ہے؟ آپ نہیں اجلاس کر سکیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ 400 ایم پی اے رکھا ہوا ہے، 500 جناب آپ نے 370 کو آپ نے ایم این اے رکھے ہوئے ہیں، کوئی سینیٹر جناب ہیں پیسے لے رہے ہیں، وزیر رکھے ہوئے، کیا کام ہے ان کا؟ ایک بھی اجلاس کر کے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بتایا ہے کہ کس طرح کوئی فارن پالیسی کس طرح چلانی ہے، اقتصادی پالیسی کس طرح چلانی ہے؟ کوئی ڈسکس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں سوائے اس کے کہ جناب وہ لے گیا اس نے یہ کیا اس نے کیا، اس کے بعد آپ باہر آ جاتے ہیں۔ قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس نظام کو لپیٹیں، کوئی اور نظام لے کے آئیں۔ میری مراد کوئی بغاوت کرنا نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے صدارتی نظام لے کے آئیں تاکہ یہ بلیک میلنگ ختم ہو۔ بنیادی طور پہ ایک اکیڈمک ایشو ہے یہ کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب بنتے ہیں، یہ وزراء بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں کریں گے تو آپ کی ہم حکومت گرا دیں گے۔ وہ بیچارے ان کو راضی کرتے کرتے خود ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صدارتی نظام لائیں، ڈویژن آپ کے 26 ڈویژن ہیں، ان کی بنیاد پہ گورنر سسٹم لائیں، گورنر وہاں پہ ڈائریکٹ ووٹوں سے الیکٹ ہوں، شہروں کے میئر الیکٹ ہوں، بیوروکریسی کو ان کو دیں کہ وہ اپنے ٹیکسز کلیکٹ کریں، مرکز کا اپنے 10-12 وزیر ہوں، بس کافی ہیں، اپنے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کریں، پریزیڈنٹ ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہو، لوگوں کو اختیارات دیں نیچے کی سطح تک تاکہ کام کریں۔ وہ ایک دن آپ اس کا متعین کریں کہ لیں جی یہ دن ہے جس دن بلدیاتی انتخابات ہوں گے، یہ دن ہے جس دن نیشنل انتخابات ہوں گے، یہ دن ہے جس دن گورنر کے انتخابات ہوں گے۔ آپ لوگوں کو ڈیسینٹرلائز کریں پاورز کو۔
یہ جو آپ نے سینٹرل پاور اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور آپ کو وہ مانتا کوئی نہیں آپ کی پاور کو، اور آپ ایسے ہی ان کو بازو موڑتے ہیں، کبھی پیسے روکتے ہیں، کبھی لڑتے ہیں، کبھی جھگڑتے ہیں. خدا کے لیے چھوڑ دیں اس نظام کو. آپ اس طرح نہ چلائیں، دوسری طرح چلائیں. اور جس طرح امریکہ نے اس پورے دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کیا ہے، دیٹ از اندر ایشو. وٹ دے ہیو ڈن؟ they have done nothing. Now they are dying and no one is answerable why they are dying. Because this is a disease, the disease which they never know from where disease came, how it will be treated, or what should be done. Nothing, no future. Economy is collapsing, all their carriers in the sea. They are, there are planes, there are ships, بٹ دیر آر نو سیلرس. وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں سمندروں میں، اور یہ جس طرف جا رہے ہیں یہ تباہی ہے، بربادی ہے. ہم نے اللہ سے بنائی طور پہ تو جو اللہ نے عذاب جن جن اقوام پر نازل کیے وہی آج ہم کام کر رہے ہیں. کم تولنے پہ عذاب نازل ہوا، اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے عذاب نازل ہوا، اس کے بعد ساڈومی کرتے ہوئے عذاب نازل ہوا، اس کے بعد آپ نے گے رائٹس کے اس پہ عذاب نازل ہوا. اس کے بعد کون سا ایسا عذاب ہے جو ان قوموں پر نہیں نازل ہوا ہے؟ اور اللہ کو قطعاً ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ اور قومیں کھڑی کر دے گا، اس کے لیے کیا پرواہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، پتہ نہیں کب سے دنیا بنی ہے، کب تک رہنی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہمارے جو کرتوت ہیں، جو اس کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. کورونا سے بچنے کی دعائیں لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو کرنی چاہیے. اللہ سے رحم کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، وہ ہسپتالوں میں مر رہے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ صبح جاتے ہیں کام پہ اور پھر واپس آئیں گے، یہ کس طرح حالت میں آئیں گے. یہ تو بس اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جن کے بچے وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن ہر اللہ کی مرضی ہے، جس طرح اللہ رکھے. اللہ کی ہم نے کون سی ایسی کم ہم تولتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، کرپشن ہم کرتے ہیں، حق کام کرتے ہیں، یتیموں کو ہم لوٹتے ہیں، بچیوں کو زنا کر کے ہم مار دیتے ہیں، بچوں کو زنا کر کے ہم مار دیتے ہیں. یہ ہم میں کون سی ایسی خرابی ہے جو نہیں ہے، جو عذاب کو ٹال سکتی ہے؟ کوئی چیز عذاب کو نہیں ٹال سکتی ہے. بے ایمان ہمارے افسران، بے ایمان ہماری سیاستدان، بے ایمان ہمارے جتنے بھی جو باثر لوگ ہیں وہ سب بے ایمان ہیں. فراڈ کیا انہوں نے، جھوٹ بولا لوگ قوم کے ساتھ، اللہ کو دھوکہ دیا ہے، لوٹا ہے، غریب لوگوں کو لوٹا ہے، بے بسوں کو لوٹا ہے، مجبوروں کو لوٹا ہے. آج یہ جو عذاب نازل ہم پر ہے یہ ایسے نہیں ہے. اللہ سے رجوع کریں. اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ رجوع کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، تو میں دوبارہ آپ کو وہی دوبارہ آپ کا نظام درست کر سکتا ہوں، اور وہی قادر ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہی میری ایک چند گزارشات ہیں. جو بھی فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو بھی دانشور ہیں، وہ سوچیں اس معاملات پر کہ ہمارے بچوں کے لیے جو مستقبل ہوگا وہ کس قسم کا ہم نظام چاہتے ہیں، تاکہ ان کا بھی کوئی مستقبل ہو. طاقتور کا ہی معاشرہ نہ ہو، کسی زبردست کا ہی معاشرہ نہ ہو، بلکہ عام آدمی کو بھی کوئی ریلیف ملے، اس کو بھی احساس ہو کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور مجھے یہ چیزیں ملنی چاہیے. ان کو ملے، ان کا حق ہے. یہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ انصاف ملنا، اس کو روزگار ملنا، اس کو تعلیم ملنا، اس کو اچھی صحت ملنا، اس کے بچوں کو نوکری ملنا، اس کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہونا، یہ اس کا رائٹ ہے. ہم احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ ہم نے ایک کلچر بنا لیا ہے کہ 4 روٹیاں دیں، او جی ہم نے یہ کر دیا، یہ جو خدا کا نام تم نے پہلے سے کیا ہے. پیسے گورنمنٹ کے ٹیکسوں کے پیسے انہی سے لیے ہیں، بجلی کے بلوں پہ کو مہنگا کر کے، گیس کو مہنگا کر کے، پٹرول کو مہنگا کر کے، انہی کو آپ چھوٹا سا واپس دے کے کہہ رہے ہیں. اور اتنے بڑے جو جہازی سائز کی ایڈمنسٹریشن ہے، خدا کے لیے ان کو کم کریں. آگے آنے والے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اقتصادی حالات بہت برے ہو جائیں گے، اور ہمیں ان کے لیے تیاری آج کرنی ہے. آج ٹوڈے وی مسٹ پریپیئر آور سیلوز ٹوڈے ٹو میٹ دا فیوچر چیلنجز which are about to come, rather have started. We are facing challenges. So that's what I want to say today. So let's see
گڈ بائے، وما علینا الا البلاغ.